کوئی دکھ محسوس نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں لگتی. صرف فضلاً کبیرہ کی بات سوچتے ہی دل ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. کیا ہوتا اگر آپ کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا، ہم آپ سے پہلے آ کے دنیا میں سے چلے جاتے، یا ان لوگوں میں پیدا ہو جاتے کہ جہاں یہ میسج اس طریقے سے نہیں پہنچا جس طرح ہم تک پہنچا ہے. اس فضل کبیر پر اللہ کے شکر گزار ہوا کرے، اور یقین مانے کہ جتنے زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت آنے لگے گی. وہ جو نفس مطمئنہ ہے، اور خصوصاً آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر آپ شعور سے سیرت پڑھ رہے ہیں نا، اور بیچ میں درود شریف آتا ہے تو ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کی کیفیت بدلی ہوگی. اور اگر نہیں بدلی تو پھر آپ اس کو پڑھنے کا حق نہیں دے رہے. نسلوں تک امت کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی پریشانی محسوس ہوتی تو بخاری شریف لے کے بیٹھ جاتے اور اسے پڑھنے لگتے کہ بار بار درود شریف آئے گا اور آپ کے اقوال کو پڑھیں گے، اور جب تک پڑھیں گے تو غم دور ہو چکا ہوگا. غم اور دل کے بوجھ اور ان ساری کیفیات کا جو ایک بہترین علاج ہے قرآن مجید کے علاوہ وہ درود شریف کا پڑھنا، آپ کی باتوں کا اور آپ کی سیرت کا پڑھنا ہے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ایک جلالی چیز ہے. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں، ایک ہیومن لیول پر ایک چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے اندر ایک ہوپ بڑھ جاتی، ایک یقینی کیفیت آتی کہ نہیں، اٹس پاسبل، ہم کر سکتے ہیں. اور جس علم کو پڑھ کے عمل نہ بدلے وہ تو پھر صرف بوجھ ہے، گدھے کی طرح کتابیں لادنے والی بات ہے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، یعنی 41 ایئر شروع ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی بالکل کلیئر، واضح. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرأ، پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ. اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا، اس زور سے کہ مجھے چور کر ڈالا، تھکا ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھو. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فأخذنی فغطنی الثالثة ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگرچہ آپ کے اوپر وہ مخصوص کیفیات تو طاری ہو رہی تھی اور آپ کے اندر غیر معمولی قسم کی چینجز بھی آ رہی تھی، لیکن آپ ان کو کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ سمجھ نہیں تھی اور وہ پورا تعاون کر رہی تھی. دنوں کے لیے شوہر کو بھیج دینا بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے، اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا، یہ بہت بڑی کوالٹی. بہرحال جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی. وحی کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ضروری تھا. اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ ایک طالب علم کو اچھی طرح جھنجھوڑنا چاہیے تاکہ وہ جاگ اٹھے، قبول کر لے. ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا. صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے
کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا. چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 یعنی 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی. اتفاق سے اس سال بھی اگست میں رمضان آ رہا ہے. اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی. ایک دن گنا لوگوں نے. 40 سال 6 ماہ 12 دن. اور شمسی حساب سے مراد عیسوی کیلنڈر 39 سال 3 مہینے 22 دن. لہذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی. یعنی لونر کیلنڈر کے حساب سے تو آپ 40 سے اوپر کے ہو چکے تھے، لیکن شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی نہیں. اب کیا ہوا، ایک دفعہ وحی آئی پھر وحی بند ہو گئی. وحی کی بندش اور دوبارہ نزول. جیسا کہ بتایا گیا غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی. یہ بندش کئی روز تک قائم رہی. کئی کہتے 3 سال، تو یہ روایت غلط ہے، چند دن کی بات ہے یہ. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، یعنی آپ نارمل ہو گئے. معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے. پہلے تو آپ کو ڈر لگا اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور خوف زدہ تھے، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے. حضرت خدیجہ کی تسلی بھی ساتھ رہی. ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا تشریف لا چکے تھے، کیونکہ آپ پورا مہینہ وہاں رہتے تھے، آخری عشرہ وہاں گزارتے تھے، لہٰذا آپ پھر واپس چلے گئے غار حرا. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے. حالی کا مشہور شعر ہے نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا. کیمیا یعنی گولڈن ورڈز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَلَمَّا اسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض فأتيت خديجة فقلت زملوني زملوني دثروني وصبوا علي ماء. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ تھلگ رہو. تو قرآن لینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، صفائی، جسمانی بھی اور روحانی بھی. دل بھی صاف ہو، لباس بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو. اس لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے طہارت و نظافت کا جب آپ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی، یا کے بعد دیگرے. ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی. پہلے آپ کو نبی بنایا گیا تھا، یہاں رسول بنایا گیا. یہ فرق ہے. چیپٹر کا نام ہے نبوت اور رسالت. نبوت میں بس صرف پڑھنے کی بات ہے، اور رسالت میں آگے پہنچانے کی. پہلا ہے خود پڑھ لو اور دوسرا ہے آگے پہنچاؤ. آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند رہی تھی. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا. تو سب سے پہلے کس سے روکا گیا؟ شرک سے.
دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے. یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے. چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں, اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے بظاہر معنی یہ ہیں کہ کپڑے اور جسم پاک رکھے, کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں, مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں. اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں, گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں, بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے. لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بعض اوقات وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سواری پہ ہوتے, اونٹنی پہ ہوتے, تو جانور اپنی گردن زمین پہ ڈال دیتے, یعنی اونٹنی اپنی گردن جھکا دیتی اور یوں لگتا کہ جیسے وہ کمر ٹوٹ جائے گی, اس کی اتنا بوجھ ہوتا تھا. حضرت اسما کہتی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی, اور وہی کے بوجھ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا, یعنی چرچرا رہی تھی ایک طرح سے. پھر اسی طرح یہ تھا آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, تو آپ جلدی جلدی اس کو پیچھے دہرانے لگتے, جس کا ذکر سورۃ القیامہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ تیز تیز اس کو مت دہرائیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ, یعنی کہ سورت نازل ہو رہی ہے, بیچ میں آپ کی کیفیت دیکھ کے سبق روک کے پہلے کہا نہیں ایسے نہیں پڑھنا, پھر اس کے بعد آگے. ان سب چیزوں میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہو چکتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور چہرے پر آثار نظر آ رہے ہوتے تھے. جب کیفیت دور ہوتی تو فرماتے مجھ سے یہ بات حاصل کر لو, مجھ سے یہ بات حاصل کر لو, یعنی سیکھ لو, فوراً سیکھ لو. گویا سیکھتے ہی آگے دینے کی فکر کہ کیفیت بس دور ہوئی, کہا کہ بس لے لو مجھ سے. اس کا انتظار نہیں کہ اچھا میں ذرا اس کو 4-5 دفعہ اور دوہرا لوں اور پکا کر لوں, پھر وہ ہوگی کوئی نماز کے بعد کا وقت ہوگا پھر بلاؤں گا لوگوں کو. نہیں, فوراً امانت ادا کرتے, فوراً پہنچاتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی صحابہ میں سے آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی, یعنی سب ادب و احترام میں نظریں جھکا لیتے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے, اور کچھ صحابہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد رہتے, جن میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. انصار اپنے کاموں کو چلے جاتے, کھیتی باڑی کے لیے, مہاجرین بھی کچھ تجارت وغیرہ کے لیے چلے جاتے, ظاہر زندگی کی ضروریات تھی. لیکن کچھ صحابہ اصحاب صفہ میں سے مسلسل بغیر کسی وقفے کے آپ کے ساتھ رہتے, اور جو کچھ آپ فرماتے عام زندگی میں یا وحی سے متعلق کچھ آپ بتاتے وہ فوراً اس کو محفوظ کر لیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب وحی نازل ہو چکی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام ایمن جیسی ایک غلام عورت کتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ اس کو غم تھا کہ اچھا آج کے بعد آسمان سے وحی نہیں آئے گی, کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. تو وحی کا آنا اور وحی کا یہ پورا ایک فینومینا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو آپ سوچیے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی اور لوگوں کے اوپر کس طرح کی یعنی انتظار بھی ہوتا ہوگا اور پھر ایک شوق بھی ہوگا. یہ انتظار اور شوق اور محبت تھی کہ ان میں سے ایک ایک نے قرآن کو کس طرح اخذ کیا. صرف ایک جنگ میں 600 حفاظ شہید ہوئے. یعنی لگتا ہے کہ جیسے ایک بہار آ گئی کہ ہر دوسرا شخص اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے, اور عرصہ دراز تک مسلمانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی موجود ہے. اور ہم یہ بحثیں کرتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس کی مطلب سمجھنا ہے تو یاد کرنے کا کیا فائدہ, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ اس ایپل کی مجھے پوری نیوٹریشن ویلیو مجھے نہیں پتا, تو جب پتا نہ ہو تو پھر کھانے کا کیا فائدہ. اور تو کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ میں جب تک پورا نہ جانوں اس کو تو میں استعمال ہی نہیں کروں گا. نہیں, آپ اپنی ضرورت کے تحت لیتے رہتے ہیں چاہے اس کا فائدہ ہو یا نقصان. تو قرآن ہی کے معاملے میں ہم حجت بازیاں کیوں کرتے ہیں؟
صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اس آگ سے بچ سکے۔ تو بہرحال چونکہ وحی کی کیفیت ایک شدید کیفیت تھی، آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا، ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی، یعنی کچھ دیر کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ سو سے گئے، خاموش ہو گئے، کام ڈاؤن ہو گئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہ سکوں، کیونکہ جس طرح جبریل امین نے بھیجا اور جس طرح وہ بوجھ محسوس ہوا آپ کو، تو آپ کو لگا کہ جیسے میں اس کو اٹھا نہیں سکوں گا، شاید کچھ اور دفعہ ایسے ہی وہی اترے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔